بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا، شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ نکاح کے بعد کے دنوں میں ہماری کوشش ہوتی کہ ہر جگہ ایک بار جا سکیں، امام زادوں کے قبرستانوں میں، پارک میں، کافی شاپ وغیرہ۔ اس دوران ہم پورا قزوین گھومے، لیکن گلزار شہداء قبرستان ثابت قدمی کے ساتھ ہماری ملاقات کی جگہ رہا۔ ہر 2-3 دنوں میں ایک بار شہداء کے قبرستان جایا کرتے۔ شب یلدا، سال کی طولانی ترین رات میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ ہم گلزار شہداء گئے تھے۔ حمید نے وہاں اپنی جیب سے رومال نکالا اور شہداء کی تصاویر کی فریموں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، کیا معلوم کہ ان شہداء کے ماں باپ مرحوم ہو چکے ہوں یا بوڑھے ہو گئے ہوں اور یہاں نہ آ سکتے ہوں۔ کم سے کم ہم ایک ہاتھ لگا کر ان فریموں کو صاف کر لیں۔ حمید چاہتے تھے کہ جب ہم گاڑی خریدیں تو ڈگی میں رنگ کا ایک ڈبہ رکھ کر گلزار شہداء لے آئیں، تاکہ جن قبروں کے پتھروں کا رنگ ہلکا ہو گیا ہو انہیں رنگ کر دیں۔ گلزار شہداء سے ہم پیدل بازار کی جانب گئے۔ حمید چاہتے تھے کہ میری پسند کے مطابق شب یلدا کی مناسبت سے میرے لیے تحفہ خریدیں۔ بازار کے داخلی حصے ہی سے ہم نے کالی چادر خریدی۔ ہم خریدنے کے لیے گھڑی کا انتخاب بھی کر رہے تھے کہ پھپھو کا فون آ گیا اور انہوں نے دعوت دی کہ رات کے کھانے پر ان کے یہاں آ جائیں۔ ہماری خریداری ختم ہوئی تو پھپھو کے گھر گئے۔ حمید کی بہن فاطمہ خانم بھی وہاں پر تھیں۔ اس محبت اور پرخلوص تعلق کے باوجود جو میرے اور حمید کے درمیان موجزن تھا، ہم دوسروں کے سامنے عامیانہ رویہ رکھتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان بزرگ موجود ہیں تو ان کا لحاظ رہے۔ یہ بات دوسروں کو اس قدر عجیب لگتی تھی کہ حتیٰ فاطمہ خانم کے لیے بھی سوال تھا کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر کیوں بیٹھے ہیں۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، کیونکہ واپسی پر حمید نے کہا، آپ جانتی ہیں آپی نے کیا کہا؟ مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم فرزانہ سے ناراض ہو؟ پھر کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ میں نے کہا، ان کی نظروں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ ان کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ حمید نے کہا، میں نے آپ ہی سے کہا، کچھ چیزیں ادب کا تقاضا کرتی ہیں۔ میں اور فرزانہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ میں اپنے امی اور ابو کے گھر میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ اپنی ماں کے پاس بیٹھوں۔ اگر ہم تنہائی میں ایک دوسرے کو میری جان، میری زندگی پکارتے تو دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کو نام سے بلاتے۔ حمید مجھے خانم کہتے اور میں انہیں آغا حمید کہتی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دوسروں کے سامنے ایسے ظاہر کریں کہ ہماری زندگی ان سب سے الگ ہو گئی ہے۔ خدا حافظی کے بعد ہم پیدل ہی میرے گھر کی طرف چل پڑے۔ معمولاً جہاں تک ممکن ہوتا ہم ہر جگہ پیدل ہی جاتے۔ رات کے اس پہر سڑکیں سنسان تھیں۔ میں فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور حمید نے میرا ہاتھ نیچے سے پکڑ لیا تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ سارا راستہ ہم باتیں کرتے ہوئے پیدل آئے۔ اس حد تک ہم باتوں میں مگن تھے کہ راستے کی طوالت محسوس نہ ہوئی۔ یوں پورا راستہ پیدل آ گئے۔ حمید آدھا گھنٹہ ہمارے گھر رکے۔ صحن میں خدا حافظی کے وقت میں نے حمید سے کہا، کیونکہ شب یلدا بابا رات کو ڈیوٹی پر ہوں گے، اس لیے آپ ہمارے گھر آ جائیں۔ نکاح کے بعد کے عرصے میں صحن میں ہماری خدا حافظی تقریباً 1 گھنٹہ طولانی ہو جاتی۔ بعض دفعہ ہماری خدا حافظی حمید کے آنے کی واقعی مدت سے زیادہ طویل ہو جاتی۔ یہاں تک کہ یہ بات میری دوستیں بھی سمجھ گئی تھیں۔ جب بھی وہ فون کرتیں تو امی ان سے کہتیں کہ ابھی صحن میں اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد فون کریں۔ جب آدھے گھنٹے بعد فون آتا تو ہم تب بھی صحن میں محو گفتگو ہوتے۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ خدا حافظی کے وقت باتیں یاد آ جاتی۔ پھر جب جدا ہوتے تو موبائل پر میسج کرنے اور فون کرنے لگتے۔ حمید شاعری شروع کر دیتے، میں بھی حافظ کے ان اشعار کے لیے بھیجتی۔ بہت سارے پیغامات کے بعد میں نے حمید سے کہا، پتہ نہیں کیوں چپس کھانے کا دل کرتا ہے، جب آپ کل آئیں گے تو لے آئیے گا۔ حمید نے میسج کا جواب نہیں دیا۔
مجھے لگا شاید تھکن کے باعث سو گئے ہیں۔ میں نے میسج کیا، خدایا میری محبت کی نیند کو آرام بخش قرار دے، شب بخیر حمیدم۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو پڑھائی میں مشغول ہو گئی اور ایک نظر درسی کتابوں پر ڈالی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حمید کی کال آئی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ فون اٹھا کر میں نے کہا، مجھے لگا آپ سو گئے ہیں۔ حمید، کیا ہوا جان؟ آپ نے فون کیا ہے، کچھ کام ہے کیا؟ انہوں نے کہا، جب سے نکاح ہوا ہے دیر سے سونے کی عادت پڑ گئی ہے، 1 منٹ کے لیے دروازے پر آئے، میں نیچے ہوں۔ میں نے کہا، بہت دیر پہلے ہم نے خدا حافظی کی تھی، پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں حمید؟ میں نے چادر اوڑھی اور نیچے گئی۔ انہوں نے بہت سارے چپس خریدے تھے، وہ بھی اس سردی میں بائک پر جا کر۔ حیران ہو کر میں نے کہا، حمید جان، میں سردی میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر جانتی ہوتی کہ اتنی جلدی سے لے آئیں گے تو اور زیادہ چیزوں کی فرمائش کرتی۔ وہ ہنس دیے، خریدی ہوئی چیزیں میرے ہاتھ میں دی اور بائک پر سوار ہو گئے۔ میں نے کہا، اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے اوپر آ جائیں، کچھ گرم ہو کر پھر روانہ ہو۔ حمید نے کہا، نہیں عزیزم، دیر ہو چکی ہے، صرف یہاں آپ کو یہ چیزیں دے کر جانے آیا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، واقعاً آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا حمید، اب میں چپس کھاؤں یا شرمندہ ہوں؟ موسم خزاں کے آخری دن میں امی کے ساتھ رات کا کھانا بنانے میں مشغول تھی کہ حمید نے میسج بھیجا، خانم، اگر پڑھائی اور کوئی امتحان نہیں ہے تو میں آپ کے گھر جلدی آ جاؤں؟ ہمیشہ ایسا ہی کرتے، جب چاہتے کہ ہمارے گھر آئیں تو پہلے میسج کرتے۔ میں نے مذاق میں ان کا جواب دیا، اجازت دیں کہ میں دیکھوں وقت ہے یا نہیں۔ انہوں نے جواب لکھا، اپنے سیکرٹری کو کہیں کہ ملاقات کے لیے کوئی وقت دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آ سکیں، ہمارا دل آپ کی یاد میں ہے۔ میں نے کہا، آغا حمید آ جائیں، ہم آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، جب بھی آئیں ہماری آنکھیں آپ کے قدموں میں بچھائیں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے گلی کے کنارے سے ہی میسج بھیجا تھا۔ میرا میسج بھیجنا تھا کہ 2 منٹ نہیں گزرے تھے اور انہوں نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ یہ ہماری مشترکہ زندگی کی پہلی شب یلدا تھی۔ کھانا کھا چکے تو ہم نے رات گزارنے کے لیے کپڑا بچھا لیا اور درمیان میں تربوز رکھ دیا۔ فاطمہ فال نامہ نکالنے لگ گئی تھی، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ آغا حمید کے سامنے آپ کی زندگی کی فال نکالوں۔ مجھے اور حمید کو فال پر یقین نہیں تھا، لیکن صرف سرگرمی کے طور پر بیٹھ گئے کہ دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی فاطمہ بولتی، فال اس کے برخلاف کہتی۔ میں حمید کو دیکھ رہی تھی۔ جب فاطمہ نے میرے ہاتھ کی تمام لکیروں کی تفسیر و تعبیر بیان کر دی تو میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ہنستے ہوئے حمید سے کہا، دیکھا، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، فال نے بھی ایسا ہی کہا ہے، میرے ہاتھ کبھی نہ درد کریں کہ ایسا شوہر منتخب کیا ہے میں نے۔ ہم دونوں ہی ہنسنے لگ گئے۔ حمید نے فاطمہ سے کہا، ماموں کی بیٹی، میں بھی تو دیکھوں کہ کیا آپ ہم دونوں کی زندگی خراب کر کے آج رات لڑائی کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ آدھی رات تک میں اور حمید ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور سنتے رہے، ہمیں عادت ہو گئی تھی۔ عام طور پر جب بھی وہ آتے ہم رات 12-1 بجے تک بیٹھتے اور باتیں کرتے، لیکن وہ رات نہیں رکتے۔ خدا حافظی کے وقت سیڑھیوں پر دوبارہ باتیں کرنے لگتے۔ جب امی نے دیکھا کہ ہماری باتیں لمبی ہو گئی ہیں تو وہ ہمارے لیے چائے اور تربوز لے آئیں۔ ہم نے وہیں پر تربوز کھایا اور چائے پی۔ ہماری توجہ بالکل بھی سرد ہو اور گزرتے ہوئے وقت کی جانب نہ تھی۔ خدا حافظی کے وقت جب حمید نے راہداری کا دروازہ کھولا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ برف آ چکی ہے، پورا صحن اور باغیچہ سفید پوش ہو چکا ہے۔ حمید دھیان سے چلتے ہوئے برف پر سے گزرے، ہاتھ ہلایا اور چلے گئے۔ برف پر حمید کے قدموں کے نشان ان قدموں کی طرح تھے جو انسان کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ بہت عرصے تک وہ نشانات میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ حیف کہ اس رات انہوں نے یہ راستہ اکیلے طے کیا اور پھر بہت کم یہ ماجرا تکرار ہوا۔ شب یلدا کے اگلے دن ہم نے وہ کالی چادر جو حمید نے میرے لیے خریدی تھی اسے ناپ کے مطابق سیا۔ ان دنوں میں چاہتی تھی کہ چادر کو آگے سے پہنوں اور میرا حجاب بہتر ہو جائے۔ یہ چادر اس بات کے لیے بہانہ بن گئی کہ اس دن کے بعد سے میں اسی طرز کی چادر پہنوں۔
سال کے آخری ایام جب ہر جگہ گولڈ فشوں اور سفر ہفت سین سپر ہوتی ہے، میرے لیے نئے سال کی آمد سے زیادہ راہیان نور کے سفر کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ انٹر کا دوسرا سال جب سے میں نے مناطق جنوب میں قدم رکھا، تب سے میری خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہر سال شہداء میری دعوت کریں تاکہ ان کی مہمان بن سکوں۔ اس پہلے سفر ہی سے شہداء نے مجھے اپنا شیدائی کر لیا تھا، حالانکہ میں نے اور میری دوستوں نے اس سفر میں خوب مزہ لیا تھا۔ ہم قافلے کے اکثر پروگراموں میں گڑبڑ کر دیتے اور زیادہ تر مذاق مستی کے موڈ میں ہوتے، لیکن شہداء کی مٹی میں اور اس سفر میں کچھ ایسا جذبہ تھا کہ جس کے باعث میں ہر سال اسفند کے آخر میں راہیان نور کے سفر کی مشتاق ہوتی۔ کنکور کی وجہ سے میں 2 سال تک کیمپ نہیں گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اس سال کسی بھی طرح جاؤں۔ جیسے ہی یونیورسٹی میں قافلے کی روانگی کی تاریخ طے ہوئی، میں نے حمید کو میسج بھیجا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں ہی رضاکارانہ طور پر اس کیمپ میں شریک ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ مہلت دیں کہ میں اپنے کاموں کا جائزہ لوں۔ سال کے آخر میں چھٹی کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ظہر کے بعد امی کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا، نانی سے بھی مل لوں گا اور بتا دوں گا کہ آنا ممکن ہے یا نہیں۔ نماز مغرب ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دادی نے ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اور جا نماز پر سب کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ میں ان کے نزدیک ہوئی اور کہا، دادی 2 سال سے میں کیمپ پر نہیں جا سکی ہوں، دعا کریں کہ اس سال میری قسمت میں ہو۔ دادی نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، تم جانتی ہو کہ حمید کس قدر تم سے محبت کرتا ہے، پھر کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میرے لیے بھی حمید کے بغیر جانا سخت ہے، اسی لیے ان سے کہا ہے کہ چھٹی لے لیں تاکہ ساتھ جا سکیں۔ ابھی دسترخوان اٹھایا ہی تھا کہ حمید نے گھر کی گھنٹی بجائی۔ وہ پھپھو کے ساتھ آئے تھے۔ دروازے سے آنے پر ہی ظاہر تھا کہ انہیں چھٹی نہیں مل سکی ہے۔ میرے اکیلے جانے پر بھی وہ زیادہ خوش نہیں تھے۔ مجھ سے اس قدر وابستہ ہو گئے تھے کہ ان چند دنوں کی دوری بھی قابل تحمل نہ تھی۔ میں، امی اور پھپھو کمرے میں چلے گئے تاکہ دادی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ میں کمرے کا سامان ٹھیک کر رہی تھی۔ سوٹ کیس سے کپڑے باہر نکالے ہوئے تھے۔ اس وقت میری نظر ایک سبز اسکارف پر پڑی۔ میں نے پھپھو سے کہا، پھپھو یہ اسکارف پہنے، مجھے لگتا ہے آپ پر بہت اچھا لگے گا۔ انہوں نے اسکارف پہنا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ میں نے کہا، بہت زبردست، ایسا جیسے آپ کے لیے ہی بنا ہو۔ پھپھو مان نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا، جب زیارت سے آؤ تو کسی کو سوغات کے طور پر دے دینا، میرے پاس بہت سارے اسکارف ہیں۔ میں نے حمید کو بلایا تاکہ پھپھو کو اس اسکارف میں دیکھیں۔ میری امی نے بھی اتنا اصرار کیا کہ بالآخر پھپھو مان گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے حمید کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ باورچی خانے آ جائیں۔ میں چاہتی کہ ان کی چھٹی کے بارے میں پتہ کروں۔ کرسی پر بیٹھے تو انہوں نے اسکارف کے لیے شکریہ کیا اور بولے، اگر امی یہ تحفہ قبول نہ کرتی تو میں پورا قزوین گھوم کر اسی رنگ کا اسکارف ڈھونڈ کر ان کے لیے خریدتا، ان پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرے لیے حمید کا اپنی والدہ کے لیے ایسا احترام اچھا تاثر تھا۔ میں کبھی بھی اس خیال سے جو حمید اپنی والدہ کا کیا کرتے پریشان نہیں ہوتی تھی۔ میرا یقین تھا کہ ایسا شخص جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہو، وہ اس سے زیادہ اپنی بیوی کا احترام بھی کرے گا۔ میں نے سوال کیا، حمید چھٹی کا کیا بنا؟ کیا آپ کیمپ آ سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا، میں آنا چاہتا ہوں مگر لگتا ہے قسمت میں نہیں، کام ہے، چھٹی نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا، میں 2 سال سے کنکور اور پڑھائی میں مصروف تھی، چاہتی تھی کہ اس سال دونوں ساتھ جائیں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں، لیکن آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا۔ میں نے کہا، اگر میرے شوہر راضی نہیں ہیں تو نہیں جاؤں گی۔ حمید نے کہا، نہیں عزیز من، یہ کیسی بات ہے بھلا، شہداء کی زیارت کا سفر ہے، آپ جائیں اور دونوں کے لیے دعا کریں۔ حالانکہ ان کے لیے بہت سخت تھا، لیکن پھر بھی خود ہی مجھے بس اسٹینڈ تک پہنچایا اور سوار کروایا۔ ابھی ہم قزوین کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے کہ حمید کے میسج آنا شروع ہو گئے۔ یاد کرنے کی وجہ سے شکوہ کر رہے تھے۔ انہوں نے میسج کیا، ٹھیک کہتے ہیں کہ بیوی ایک بلا کا نام ہے، خدا اس بلا کو ہم سے نہ لے۔ مناطق جنوب کی طرف سفر کے دوران مجھے سمجھ آیا
کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کی کس قدر ضرورت ہے۔ پورا سفر 5 دن پر مشتمل تھا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ 50 دن گزر گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم ایسے ہو جائیں گے۔ حالانکہ راتوں کو بہت سارے میسج کیا کرتے یا کال کرتے، لیکن پھر بھی بیزار ہو چکے تھے۔ آخری رات جب میں نے فون کیا تو ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ حمید نے کہا، جگہ جب بھی اس کے نزدیک سے گزرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے آپ وہاں کھڑے ہیں۔ وہ ہنس دیے اور بولے، شہید ہمت کہاں اور میں کہاں؟ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ شہید ہمت کا ایک کارندہ بن جاؤں۔ میری حالت بھی قابل بیان نہ تھی، لیکن نہیں چاہتی تھی کہ فون پر اس تکلیف کا اظہار کروں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حمید اس طرح مجھے اور زیادہ یاد کریں گے۔ حالانکہ میں شہداء کی مہمان تھی، لیکن یہ دن مشکل ایام تھے۔ شہداء کے پاس بھی ٹھہرنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی حمید کے پاس پلٹنا بھی، شاید اس لیے کہ ایسا لگتا تھا دونوں ایک ہی مٹی سے ہیں۔ واپسی کے راستے پر حمید نے بہت بار فون کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس وقت قزوین پہنچوں گی۔ جب بس سے اتری تو سڑک کے دوسری طرف ان کی بائک کھڑی تھی۔ گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا۔ جب ہم بائک پر سوار ہو گئے تو ایک ہاتھ سے وہ بائک چلا رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ تھما ہوا تھا۔ کچھ بول نہیں رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ بولوں تاکہ خاموشی کا اس حصار کو توڑوں، لیکن ان کا میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑنا ہی میرے لیے ایک دنیا کے برابر الفاظ رکھتا تھا۔ جب مناتے کے جنوب سے واپس آئی تو عید میں چند دن سے زیادہ باقی نہ تھے۔ ان چند دنوں کے سفر کی وجہ سے میں 24 گھنٹے کاموں میں لگی ہوتی تاکہ آخر سال کے تمام کام مکمل ہو جائیں۔ خریداری سے لے کر گھر میں ہاتھ بٹانے تک۔ صحن میں کھلنے والے شیشے صاف کر رہی تھی کہ حمید نے میسج کیا۔ انہوں نے تحویل سال سے متعلق میرے لیے پروگرام کا پوچھا تھا۔ میں نے کہا معلوم نہیں، شہداء کے مزار جائیں اچھا رہے گا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم قم جائیں۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ تحویل سال کے موقع پر حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں ہوں۔ میں نے کہا حمید، سال کے آخر میں سڑکوں پر بہت رش ہوتا ہے اور ہمارے پاس گاڑی تو ہے نہیں، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ اپنے والدین سے اجازت لے لیں، خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا سے لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جا کر ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے امی ابو سے اجازت لی کہ ایک دن کے لیے جا کر واپس آ جائیں گے۔ 29 اسفند کو طلوع آفتاب سے پہلے ہم روانہ ہو گئے۔ ہم چاہتے تھے کہ ٹریفک زیادہ ہونے سے پہلے ہی کسی جگہ پہنچ جائیں، لیکن سڑکوں پر بہت رش تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سب نے نیت کی ہے کہ تحویل سال کے موقع پر حرم میں ہوں۔ بہت مشکل سے قم پہنچے۔ تحویل سال میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ہم ظہر کے بعد 2 بجے حرم میں تھے۔ جب ہم اندر زیارت پر جانے کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے تھے تو خیال ہی نہ آیا کہ ملاقات کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لیں۔ ہمیں لگا کہ موبائل ہے اور زیارت کے بعد فون کر لیں گے۔ یوں ہم گئے اور پھر گم ہو گئے۔ موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ چند بار ایک صحن سے دوسرے صحن حمید کی تلاش میں چکر لگائے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی ہر جگہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ہماری قسمت میں نہیں کہ مشترکہ زندگی کے پہلے تحویل سال کے موقع پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ علیحدہ ہونے سے پہلے میں نے دھوپ کے چشمے لگائے تھے۔ حمید اتنی دیر سے چادر پہنی ایک ایسی خاتون کو تلاش کر رہے تھے جس نے وہ دھوپ کے چشمے پہنے ہوں۔ انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ میں چشمے اتار چکی تھی۔ اس مجمع میں گردن گھما گھما کر اس طرف اور اس طرف انہیں تلاش کرتے ہوئے میں تھک چکی تھی۔ قم تک آنے کے راستے کی تھکاوٹ ایک طرف اور ان کی تلاش میں گزرنے والے یہ چند گھنٹے دوسری طرف۔
صحن کے درمیان میں موجود حوض کے قریب بیٹھی تھی کہ موبائل پر سگنل آنے لگے اور ہم طویل سال کے 1.5 گھنٹے کے بعد ایک دوسرے کو تلاش کر پائے۔ حمید کو دیکھنا تھا کہ میں نے کہا، آپ کو ڈھونڈنے کی طرف ذہن اس قدر مشغول تھا کہ طویل سال کا پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے بھی آپ کو بہت تلاش کیا۔ طویل سال کے وقت ہماری زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے درمیان جدائی آئے۔ اس قدر رش تھا کہ آگے نہیں جا سکے۔ اسی جگہ پر صحن میں ذریعہ مقدس کے روبرو حمید نے کہا، خانم، میں اپنی خانم کو یہاں لایا ہوں، دیکھیں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے میرے عشق سے ملا دیا۔